السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ پچھلے دنوں خبر آئی کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 25 نئی گاڑیاں خریدی ہیں اور اس کے اوپر 25 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب یہ وہ حکومت ہے جو بار بار آپ کو بتاتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہمیں IMF کا پروگرام ملا ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تمام اتحادیوں نے بڑی محنت کی۔ جب وہ امریکہ میں تھے وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ کتنی مشکل سے ہم نے IMF کا پروگرام حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، IMF کے پیسوں پہ، IMF کے ڈالرز پہ ہماری معیشت چل رہی ہے، لیکن ہم نے 25 کروڑ روپے کی گاڑیاں پہلے خریدیں۔ اور اب نئی خبر سنیں، نئی خبر یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت تقریباً 62 کروڑ روپے کی گاڑیاں خرید رہی ہے۔ جی ہاں، 62 کروڑ روپے کی گاڑیاں، یہ تقریباً 76 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ اور ان 76 گاڑیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کچھ گاڑیاں ایسی ہوں گی جو اگلے مہینے یہاں پہ SCO کا ایک سمٹ ہونا ہے، اس میں جو سربراہان مملکت آئیں گے، وزرائے اعظم آئیں گے، کچھ گاڑیاں ان کے زیر استعمال آئیں گی، لیکن جو میجورٹی گاڑیاں ہیں وہ پنجاب حکومت کے اندر اس وقت جو وہاں کی کیبنٹ کے اندر پارلیمنٹری سیکٹریز تعینات کیے گئے ہیں نون لیگ کے، ان کو دی جائیں گی۔ اگر آپ ان گاڑیوں کی تفصیل دیکھیں تو 29 گاڑیاں وہ ہیں جو سیکٹری حضرات کے لیے خریدی جائیں گی۔ یہ وہ سیکٹریز ہیں جن کو پارلیمنٹ میں تعینات کیا گیا ہے، جو ایک طرح سے صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور اس میں جو پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، یعنی جو مرات ہیں، اس کے مطابق ہر سیکٹری کو ایک گاڑی دی جاتی ہے جو وہ اپنے ذاتی استعمال اور سرکاری استعمال کے اس میں بیسکلی زیر استعمال اس کے ہوتی ہے، جس میں یعنی وہ اپنے ذاتی کام بھی کر سکتا ہے اور سرکاری کاموں کے لیے بھی وہ اسی گاڑی کو استعمال کرے گا۔ تو 29 ایسی گاڑیاں ہیں جو ٹویوٹا کرولا آلٹس گاڑیاں ہیں جو 1.8 یعنی ایک لگژری گاڑی ہے۔ اسی طرح 15 گاڑیاں اگین ٹویوٹا کرولا گاڑیاں ہیں، 15 گاڑیاں وہ گاڑیاں خریدی جائیں گی پروٹوکول کے لیے اور جو ٹرانسپورٹ کا پول ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ 30 گاڑیاں خریدی جائیں گی ٹویوٹا ہائیلیکس، جن کو عام الفاظ میں یا سادہ الفاظ میں ڈالے بھی کہا جاتا ہے۔ 30 ڈالے خریدے جائیں گے جو صوبائی منسٹرز کو ایسکارٹ کریں گے۔ جی ہاں جی، جو ہمارے صوبائی وزراء ہیں پنجاب کے، ان کے پروٹوکول کے لیے 30 ڈالے خریدے جائیں گے۔ کیا یہ ملک جو ہے اس کی معاشی حالت اس وقت ایسی ہے کہ صوبائی وزراء کے لیے بھی گاڑیاں خریدی جائیں، جو پارلیمنٹری سیکٹریز ہیں ان کے لیے بھی گاڑیاں خریدی جائیں، پھر ان کے پروٹوکول کے لیے علیحدہ گاڑیاں خریدی جائیں؟ اس کے علاوہ اس میں 2 فارچونر گاڑیاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور گاڑیاں بھی ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کی معاشی حالت کیا ہے اور حکمرانوں کے خرچے کیا ہیں۔ کیا کسی صورت میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو اس چیز کا احساس ہو کہ ملک میں پیسہ نہیں ہے، ہم قرضے لے رہے ہیں، ہم نے تاریخ کی مہنگی ترین شرح سود کے اوپر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے اس سے قرضہ لیا، ہم IMF سے قرضہ لے رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کی جو شاہ خرچیاں ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے اندر بار بار آنے کی کوشش کی جاتی ہے، کس کی جانب سے؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ وہ وہاں سے اپنا ایک جلوس لے کے آتے ہیں، یہاں پہ دفعہ 144 لگ جاتی ہے، آنسو گیس کے شیل چلتے ہیں۔ اب علی امین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی انقلاب ہی آئے گا اور اگر ہم پہ کوئی ایک گولی چلائے گا تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے، بھرپور مقابلہ کریں گے۔ لیکن خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو میری جماعت ہے یہ لوگ احتجاج ختم کر کے واپس کیوں چلے جاتے ہیں، لیاقت باغ نہیں پہنچے، علی امین صاحب راستے سے ہی واپس چلے گئے۔ جو خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت سچویشن ہے، کیا علی امین صاحب کے یہ جو بیانات ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جا سکتی ہے؟ کیا وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ وفاق کیا سوچ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک آئینی ترمیم کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، آلدو کہ آپ کا عہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شاید آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا گیا ہو، لیکن وفاق کے اندر ایک بڑی آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ ہر کوئی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس کو پبلک ڈسکورس کا، پبلک ڈسکشن کا کیوں نہیں حصہ بنایا جا رہا؟ کیا ترمیم ہے، کیا مسودہ ہے، سامنے لے کے آئیں سب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ترامیم جو کانسٹیٹیوشنل ترامیم ہونی ہے وہ بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے یہ، لیکن جو پیپلز پارٹی کے 1.1 ترمیم ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر ہے، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس کا ذکر کیا گیا تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور ایک جمہوری حق ہے ہر پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کی۔ اگر ممبرز پورے ہوں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو جائیں گی، اگر ممبرز پورے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ترمیم ہے اس کے لیے ممبر شاید پورے ہوں۔ جی،
2008 میں بھی دیکھیں ہم نے سمپل میجورٹی نہ ہوتے ہوئے ہم نے ترامیم کی اور یونینیمسلی کی. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا, ہوم ورک کیا, میٹنگز کی, 200+ میٹنگز, ان آفیشیل میٹنگز بھی ہوئی. اور پھر وہ یہ ہوا کہ ہم جب مسودہ جب لے کے آئے تو کوئی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یونینیمسلی پاس ہوئی, آپ نے بھی دیکھا. ایگزیکٹلی. تو ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشنل اس کے کورٹس کے حوالے سے ہے اس کا جو ہے باقی بھی مطلب دیکھیں نا, ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے بھی جا کے مولانا سے ملاقات کی, آدھی رات کے بعد ملاقاتیں ہوئیں, تو وہ معاملات لگ رہا ایسے تھا کہ اسی اتوار والے دن ووٹنگ کروانی ہے. کیوں نہیں, جس طرح آپ نے خود مثال دی کہ ماضی میں مثال موجود ہے, آپ لوگوں نے ہر چیز عوام کے سامنے رکھی, عوامی پریشر بھی بلٹ ہوگا, کیوں نہیں سب کو بتایا جا رہا کہ بھائی یہ چیز ہے, اس کے اوپر کھل کے سب بات کریں. یہاں سے لوگوں کا اعتراض ہے. دیکھیں میرے خیال میں 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا یا 3 مسودے ہیں. جی, ابھی ایم ایل این کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس, اور شاید جے او آئی نے بھی اپنے کوئی پوائنٹس وغیرہ کیا ہوں, اور ان تینوں کو جو ہے پھر اس پہ ڈیبیٹ ڈیفینیٹلی ہونی ہے. کسی کو پیپلز پارٹی کا شاید پسند نہیں ہے کہ وہ پوائنٹس پسند نہیں ہیں, کسی کو بھی ایم ایل این کے نہیں آ رہے ہوں, کسی کو جے او آئی کے نہیں آ رہے ہوں, تو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو ختم کر دیں, اس کو ایڈ کر دیں, اس کو یہ کر دیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی, اور ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی نہیں آپ ہم پہ اندھا اعتماد کریں, جو چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ آپ سائن کر دیں اس کے بعد. تو ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, بلاول صاحب نے تو آج بھی کہا کہ ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں ہے, نہ ہی ہم حکومت میں شامل ہیں. اب 2/3 اکثریت والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن سر حکومت میں تو آپ شامل ہیں, حکومت میں شامل ہیں تو آئینی عہدے, اب آپ کا گورنرشپ ہو جائے یا صدر زرداری صاحب کی صدارت ہو جائے, یہ سارے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہی تو یہ سب کچھ نظام چلا رہے ہیں نا آپ. نہیں دیکھیں, بلاول صاحب نے جو ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, وہ کیبنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم پنجاب کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں, ہم فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں. آپ کے بقول آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں میڈیا کے ذریعے, میڈیا کہتی ہے کہ جی بس وہ آفر آ گئی اور اوتھ لے رہے ہیں اس ہفتے اس ہفتے. جب تک پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا, تو نہیں بنے. اب اگر دوبارہ بننا ہوگا تو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے بننا ہے, پھر ہم بن جائیں گے. اقتدار میں ہیں پر ذمہ داری نہیں ہے. مگر گورنر صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, چیئرمین سینٹ صاحب ہیں, لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں. میں اس سے دیکھیں اگری اس لیے نہیں کرتا. دیکھیں گورنر کے پاس کون سے ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں جس پہ آپ کہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کر سکتا ہے یا جابس دے سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہے. اور سملرلی ود دی پریزیڈنٹ آلسو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کتنا فنڈ ہے, کتنے وہ فنڈز لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ اسکیمز ہے, تو ساری چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتی ہے, چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے. اس کا نہیں. پھر آپ آ جائیں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی بات کر لیں یا چیئرمین سینٹ کی بھی آپ بات کر لیں, اس کے بھی آپ فنڈنگ کے حوالے سے بتا دیں کہ ان کے پاس کیا فنڈز ہیں یا کیا وہ کن کو اوبلائج کر سکتے ہیں, کن کو مطلب ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس ڈپارٹمنٹ میں 200 نوکریاں آ گئی ہیں اور آپ کو ہم نے بھرتی کر. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل پورٹس ہیں. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد ہم نے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے, چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو دیے, اور ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ کی مرضی اور منشا سے استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں سر, دوسرا یہ کہ اتنے مشکل عہدے ہیں گورنر کے, تو اطہر قاسمی کو تو کوئی گورنر نہیں بناتا, فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر بنایا گیا ہے, یا پنجاب میں آپ کے گورنر ہے, وائس چانسلر کی تعیناتیاں روکی ہوئی ہیں. آپ ادھر آ جائیں, ہم ادھر چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ دیکھیں جو اقتدار کے ایوان ہوتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, عوام تو یہی دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کے گورنرز بھی ہیں, صدر بھی آپ کا ہے. آج اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو وہ آپ لوگوں کی مرضی سے بیٹھے ہیں. آج آپ لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لیں, کل ان کی حکومت گر جائے گی, تو پھر آپ ذمہ داری سے انکار تو نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہوگا جب حکومت گر جائے گی؟ تو پھر اس کے بعد کوئی نئی حکومت بننے کی کوشش ہوگی. کیسے بنے گی؟ پھر بھی ہم نے اور انہوں نے بنانی ہے نا. پھر وہی نا, آپ کا کردار تو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ساتھ بھی ملیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتحادی حکومت ہے, ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہماری اتحاد ہے. آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آج وڈرا ہو جائے حکومت کی سپورٹ سے, چلو وڈرا ہو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک آئینی بحران ہوگا. دیکھیں ہم 2 پارٹیوں نے مل کے حکومت بنانی ہے, تیسری پارٹی تو آپ مائنس ہی کرتے ہیں, نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہے نہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے, کوئی اور چیز. تو ہم دونوں پاپولر سب سے زیادہ ہیں وہ. جی پاپولر سب سے زیادہ آپ کی رائے کے مطابق ہو سکتی ہے. سر آپ کے صوبے جس کے آپ گورنر ہیں 2/3 اکثریت سے زیادہ علی امین کے پاس اکثریت ہے وہاں پہ. آپ وہ کلپ مولانا فضل الرحمان کا کل والا چلائیں, کیا کہا اس نے کل؟ ان کے ادھر بھی جعلی مینڈیٹ دیا گیا. تو پھر آپ جا کے اب آج آپ چاہیے اسد کیسر کو لیتے لائن پہ کہ آپ روزانہ اس کے پاؤں پڑھتے ہیں, اس سے اپنی مولانا فضل الرحمان کو اپنے سیاسی مسیح بنایا ہوا ہے. پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا, آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا جی بالکل کہ TOR ہونا چاہیے. جو مال غنیمت لوٹا گیا ہے تو وہ جو فارم 47 کی بات کرتے ہیں, تو کل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بھی فارم 47 والے ہیں. فار ایگزامپل مال غنیمت لوٹا گیا, مولانا فضل الرحمان کو اپنا مال غنیمت واپس کریں, پھر آگے چلیں دوسرے پودے. تو یہ جو بڑے بڑھ کے مارے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتائیں نا, ان کو کہیں کہ جی آپ نے ٹھیک ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں,
ہم آپ کو اپنا دیا ہوا جو آپ کا چوری کا وہ مینڈیٹ آپ کو واپس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. دوسروں کو تو یہ بڑی پٹیاں پڑھاتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. اب اپنی باری آگے تو بتائیں. دیکھیں مولانا نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اس کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں کہ یہ کوئی بھی ترمیم کرے. کل ہی مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی 47 والی اسمبلی ہے. دیکھیں میں نے کیا کہا شروع میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 2008 میں کتنا مینڈیٹ تھا؟ سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. ہم نے حکومت بنائی, ہمارے ساتھ اتحادی تھے, ہمارے ساتھ پی ایم ایل کے ہمارے دوست اتحادی بنے, 6 مہینے بعد اتحاد چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے ساتھ باقی ہمارے دوست اتحادی بنے. ایک زمانے میں ہمارے پاس مسلم لیگ کاف آئی اور ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی صاحب تھے. تو اور ہم نے جو بھی آئینی ترامیم کی, جتنے بھی ہم نے بلز پاس کیے, آپ اس سب کا ریکارڈ نکال لیں, 96 اور 97% ہوگا, اتنا میں کہوں گا کہ وہ یونینیمسلی پاس ہوئے ہیں. کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ نہیں ہوئی یا کوئی بھی اختلاف. جی اس دفعہ دیکھیں نا آپ پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کا بار بار ذکر کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل عدالت کا ذکر کرتے ہیں, آلدو کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی, پر اس کے بعد آپ متعدد بار حکومتوں میں آئے. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جو نگران حکومت میں اہلکار ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں ان کے رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ اس دفعہ نگرانوں کو الیکشن لڑا کے ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, ایک کو وزیر داخلہ بنا دیا, کسی کو کیا بنا دیا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی ابھی آپ لوگوں کو کیوں یاد آ رہا ہے, اور صرف جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں یہ تنقید ہو رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے کہ آئینی عدالت بنانی ہے, منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہے اور خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے. اگر اس سیٹ پہ پی ٹی آئی والا بیٹھا ہو تو اس سے یہ سوال کرے تو بڑا مزہ آتا. جب وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ مانگتے ہیں, جب باقی عہدے مانتے ہیں, جو پی ایس سی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو نہیں مانتے ہیں, جو کہتے ہیں مکہ ہے, جو کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے لیے یہ فکس کیا ہوا ہے میچ نواز شریف صاحب نے اور محترم شہید نے, تو پھر پی ایس سی کی چیئرمین شپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ دے بھی نہیں فار ایگزامپل کیوں مانگتے ہیں؟ پھر وہ ہمیں ریفرنس کیوں دیتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا کہ آپ نے تو یہ بھی سائن کیا تھا, آپ نے یہ بھی سائن کیا تھا, ہم نے کیا تھا, ہم نے آپس میں کیا تھا نا بقول آپ کے. پھر آپ کیوں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہے ہیں؟ پھر آپ نہ مانگے, آپ بولیں وہ تو دوسری آپ کے اپنے اصول ہیں نا سر, یہ ان کا تو چھوڑ دیں. نہیں ہم نے کہا تھا آپ کے اصول ہیں, آپ اپنے اصولوں کے مطابق کتنا چال بات. ہم نے کہا تھا, ہم نے کیے, ہم آج بھی اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے, یہ مکہ والا کاغذ ہے اور پتہ کیا کیا بیانات دیتے ہیں, تو پھر آپ کو پسند کیوں ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ جو نگراں کے حوالے سے, جی دیکھیے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے, میجورٹی ملکوں میں نگراں حکومت کا سیٹ اپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہے کہ آپ کا جو امیجیٹ ریلیٹیو ہے, چاہے آپ کی وائف ہو, آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کا والد ہو, وہ الیکشن لڑ سے. باقی اگر میرا ایک کزن ہے اس کے ساتھ میری نہیں بنتی ہے, یا میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور کسی اور پارٹی میں, یہاں پر تو بھائی بھی دوسری پارٹی میں ہے, رشتہ دار دوسری پارٹیوں میں, تو اگر وہ لڑ رہے ہیں تو اس سے تو اس کے سی ایم کا پی ایم کا کسی چیز کا ایبسلیوٹلی فائن. پر سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے سر نگران حکومت میں, ریٹائرڈ ہوئے اور انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا کہ نون لیگ میں میرے بڑے دوست ہیں, میں نون لیگ میں جاؤں گا. لیکن اچانک ان کو پتہ چلا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کی جماعت تو مجھے زیادہ عزیز ہے, وہ ادھر چلے گئے. تو یہ کسی کو ہم سے بھی پیار ہونا چاہیے نا. اب کیوں آپ ہمیں لوگوں کو کیا سے پیار نہ کرے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں سرفراز بگٹی کا کیس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑیں گے یو ہیو ٹو ریزائن. ٹھیک ہے, سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کیا, اس کے بعد وہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, اس طرح دیکھیں اس پہ بھی کوئی بار نہیں ہے. دیکھیں جب آپ دیکھیں کہ کاکڑ صاحب اپنا سینیٹر بنوا دیا, ٹھیک ہے سینیٹر تھے, وہ بھی اپنا انٹیریئر منسٹر صاحب بھی سینیٹر بن گئے. تو اس کے یہ تو ہوتا ہے, دیکھیں آپ بن سکتے ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس چیز کا جو ہمارا جو یہ سسٹم ہے یہ نگراں حکومت والا, یہ ہونے نہیں چاہیے. ٹھیک, کشمیر میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. مختلف میجورٹی ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نگراں حکومت کا ایک حکومت آتی ہے, الیکشن کراتی ہے, دوسری حکومت میں جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اور یہ نگراں حکومت والا جو یہ طریقہ کار ہے یا جو سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میرا ذاتی خیال ہے بھی. نہیں بالکل دوست. اچھا ایک اور چیز جو ہے نا, آبویسلی آپ لوگ کریڈٹ بھی لیتے ہیں, آپ کی جماعت کی ایک تاریخ بھی ہے کہ جی جمہوری اسٹرگل بھی کی, آپ لوگ بھی جلسے جلوس کرتے رہے, محترمہ نے یہاں پہ لانگ مارچ کو لیڈ کیا, بلاول صاحب کو بھی ہم نے دیکھا انہوں نے بھی مارچ کیا. اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ جب بھی جلسہ جلوس کرنے لگتی ہے دفعہ 144 لگ جاتی ہے. آپ کے صوبے کے جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ آتے ہیں اور اتنا بڑا جلوس لے کے آ رہے ہوتے ہیں, آگے سے شیلنگ ہوتی ہے. آپ کو برا نہیں لگتا کہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا اور پنجاب پولیس والے آنسو گیس کے گولے برساتے ہیں اس کے اوپر؟ مجھے بڑا برا لگتا ہے, بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم پٹھان ہیں, ہمارا ایک بات کرتے ہیں تو اسے پورا اترتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ میں نے پنڈی پہنچنا ہے, میں نے یہ کام کرنا اور میں نے یہ کرنا ہے, پھر اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے اور فریکوینسی آپ کی لو ہو جائے تو آپ ادھر تک پہنچ ہی نہیں سکتے, حدود میں نہیں گھس سکتے, یو ٹرن لے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں نا. پچھلے اس میں بھی
اگر بحران تک آ گئے تو آگے کتنا فاصلہ تھا, پہنچ جاتا ہے کہ یہ دیکھو میں آ گیا ہوں اور میں نے ابھی بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ تھے تو اسی کا ہی جلسہ کر لیتے ہیں وہاں پر, لیکن وہ بھی نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی آنا ہی نہیں چاہتے, راستے سے واپس چلے جاتے ہیں؟ جب سے پنڈی کا یا اسلام آباد میں وہ ایک ہوا گم لاپتہ ہو گئے, اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے وزیر اعلیٰ صاحب جوڈیشل انکوائری یا کوئی صوبائی اسمبلی وہ کرے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ فار ایگزامپل آپ کا وزیر اعظم 7 گھنٹے غائب ہو جائے, کہیں پہ بھی نہ ہو, کسی کو بھی پتہ نہ ہو. بھائی دیکھیں جو چیز بھی ہے وہ وزیر اعلیٰ اس وقت جو بھی علی امین صاحب جو ہیں وہ علی امین اپنی جگہ پہ, لیکن وہ چیف منسٹر آف دی پروونس ہے. چیف منسٹر آف دی پروونس غائب ہو گیا اور کسی کو بھی نہیں پتا. اور آپ اس صوبے کے گورنر ہیں, آپ کو بھی تھوڑی ذمہ داری پھر کرنی چاہیے, پتہ کروائیں کہ کدھر گیا تھا وہ. دیکھیں میں زیادہ شام کے بعد اس کو چیک نہیں کرتا کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے شام کے بعد. وہ دن کو لاپتہ ہو نہیں, مطلب ہے کہ وہ شام کے بعد پرائیویٹ لائف ہوتی ہے تو ہم شام کے بعد چیک نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے, یہ ایک فلمی اسکرپٹ تو لکھا جا سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے پی ہاؤس سے نکلے, ان کی اسپیشل برانچ نہیں تھی, ان کی پولیس نہیں تھی, ان کا جو آفیسر ان کے ساتھ جو سیکیورٹی انچارج ہے وہ نہیں تھا, ڈرائیور بھی نہیں تھا, اور گاڑی روانہ ہو گئی. اس میں ذرا اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرائیور ہے, نہ گن مین ہے, نہ سیکیورٹی ہے. پہلے تو حق تو یہ ہے کہ پہلے ان سب کو یا تو نکال دیا جائے جو ان کے سیکیورٹی پہ مامور تھے. یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. کل خدا نہ خاصا ہمارے سی ایم صاحب کو اٹھا کے لے جائے پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا سر, علی امین صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم پہ اب 1 گولی آپ چلائیں گے تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے. اب یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ اب انقلاب آئے گا. کوئی بھی شخص میرا نہیں خیال پاکستان میں چاہتا ہے کہ افراتفری ہو, لڑائی جھگڑا ہو. آپ کبھی ان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں, علی امین صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں. ویسے علی امین صاحب ٹی وی پہ کم ہی انٹرویو دیتے ہیں, تو آپ کبھی ان سے بات آپ کے دوست ہیں برا لیا کریں کبھی؟ ہمارے میرے تو آج تک ان سے کبھی بات نہیں ہوئی, لیکن ویسے کسی دن آپ کو دونوں کو لائیو ٹی وی پہ بٹھا دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے تاکہ معاملات حل ہو جائیں. کل بلا لیں. آپ تیار ہیں علی امین صاحب کے ساتھ لائیو مناظرہ کرنے کے لیے؟ اینی ٹائم, جس جگہ پہ کہیں, جس چوراہے پہ کہیں, جس چوک پہ کہیں, اسی پروگرام میں اگر ان کو بلا لیا جائے؟ میں حاضر ہوں. نہیں آئے گا, بھاگ جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین جو ہے نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں آپ یہ کتنے دن کی آپ کو ٹائم چاہیے؟ آپ بلائے مجھے بتائیں کہ اتنے بجے اور اتنے منٹ پہ آ رہے ہیں, میں پہنچ جاؤں گا. ان کی کنوینئنس کا ٹائم ہو پھر بھی آپ آ جائیں گے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ اس کو یہاں پر لے کے آئے. پر وہ سر جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے دیکھیں انقلاب وغیرہ کوئی نہیں ہے, کوئی یہ سب کچھ فلمی ڈالوگ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک صوبے کی پولیس کو دوسری پولیس کے ساتھ لڑا رہے ہو, یہ چیزیں نہیں ہیں. ماضی میں ان کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے. اسرار گنڈاپور کو شہید کیا کہ اس کے بھائی نے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی. جب بھی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں یا کبھی کسی کے قتل کے کیس میں ہوتے ہیں عدالت میں, یا شہد کی بوتلوں کے ساتھ عدالت میں ہوتے ہیں, یا 9 مئی کے حوالے سے عدالت, کبھی کسی اچھے کام کے لیے آپ نے اس کو عدالت میں دیکھا ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ایسے ڈائلاگ سے چلتی ہیں, یہ تو آپ اسٹیٹ کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں. یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے سیاسی شہید بن جائیں. یہ سیاسی یتیم ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے صوبے کو کیسے ترقی دینی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم ساری عمر کہہ رہے تھے کہ بی آر ٹی, آج بی آر ٹی کا پتہ چل گیا نا کتنی کرپشن ہوئی ہے. آج وہ بلین ٹریز کدھر ہے جس کو ہر ٹی وی چینل پہ, پر آپ سے مراد مطلب ٹی وی چینل والے دن رات دکھاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا سب انقلاب ہے. سر عوام ان کو ٹمبر مافیا ہے, تیسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں. وہ تو مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا نا. پہلے اب مولانا کے حوالے سے ان کے جو ہے نا اس وقت خیالات بدلے میں, پی ٹی آئی والوں کے بھی کوئی نہیں بدلے ہوئے. ابھی مس کال آئے گی ان کو سیدھا پہنچ جائیں گے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, پہلے تو مولانا کے حوالے سے بڑے نام شام لیے جاتے تھے, آج کل مولانا کے بڑا عزت و احترام سے نہیں وہ تو ابھی کہتے تھے نا کہ ان کو مطلب ہے کہ میرے بھی سیاسی میں نے کبھی ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو سے نہیں, ہم پولیٹیکل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مولانا بھی ہم نہیں کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے, نمازی پیچھے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت سیاسی مسیح ہے ان کا مولانا فضل الرحمان ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے. مس کال جاتی ہے, سارے لائن میں حاضر ہوتے ہیں مولانا صاحب کے, بتائیں ہم فرمائیں ہم کیا کریں. اچھا سیاسی شہید کی آپ نے بات کی, سیاسی شہید تو وہ ایک ہی صورت میں بن سکتے ہیں کہ گورنر صاحب وہاں پہ گورنر راج لگا دیں. میں کیوں اگر گورنر راج آپ لگائیں گے تو آپ کیسے مطلب پورا صوبہ پھر خود چلائیں گے؟ آپ نے سوچا ہے, کوئی پلاننگ کی ہے, کوئی مشیر وغیرہ رکھیں گے, کیا کریں گے؟ آپ کو ڈیفینیٹلی رکھوں گا کیونکہ وہاں پر تو ایسے بھی آج کل جو ہے نا وہ اسلام آباد سے مشیر جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ترجمان مختلف. اچھا آپ دیکھیں نا, نہیں ان کی کابینہ کے انڈیجنس لوگ ہیں, ان کے کون ہیں مطلب وہ بہت سارے, ابھی شاہ فرمان صاحب کو لگایا انہوں نے. اب خدا کا خوف کرو یار, ایک گورنر ابھی سیٹ سے اترا ہو اور وہ سی ایم کا ایڈوائزر بن جائے, اور کس چیز کا, مجھے تو ابھی تک کوئی سمری نہیں ہے. یہ مطلب ان آفیشیل ایڈوائزر ہے, مطلب اس کو کہا بس تم ایڈوائزر بن گئے ہو.
تو آپ بھی دیکھیں نا، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، آپ بھی اسی صوبے سے ہیں، کوئی مشورہ دے دیا کریں. آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک خط ویسے لکھا ہے کہ انگیجمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں، پر گورنر راج کا کوئی اس وقت کوئی ہے کوئی پرپوزل، کوئی آپ لوگوں نے کنسلٹیشن کی، کوئی ایسی چیز؟ آج تک تو کوئی نہیں ہے. آج تک کوئی نہیں. اور اگلے ہفتے اب کہا جا رہا ہے کہ اجلاس بلایا جائے گا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. تو اوبیسلی ویسے تو آپ وفاق کے نمائندے ہیں، لیکن ایک جماعت سے تعلق ہے آپ کا، تو نمبرز پورے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے، یا وہ 63A کا فیصلہ آئے گا، پی ٹی آئی والوں کے ووٹ توڑیں گے؟ اب آج ایک درخواست آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز ہیں نا سر، وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئی ہے کہ ان کو آزاد قرار دے دیا جائے. اب ایک ہی درخواست رہ گئی ہے کہ جیل میں جو بندہ بند ہے اس کو نواز شریف قرار دے دیں کہ وہ بھی نواز شریف ہے. باقی تو ہر قسم کی درخواست آ گئی ہے اس وقت. دیکھیں عدالتوں میں درخواستیں آتی رہتی ہیں اور اس کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں. آپ نے بھی عدالتوں میں دیکھا کہ ایک جج نے فیصلہ کیا کہ پاکستان فلاں پارٹی جو بھی پارٹی ہے اس کا، اور نارملی ہوتا بھی ایسے کہ پارٹی کا لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے پارلیمنٹ میں. پھر اپنے ہی نظریہ ضرورت کے لیے آیا کہ نہیں اب آپ لیڈر کو چھوڑ دیں، جو پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا. اور اس میں کوئی سالوں سال نہیں لگے، دنوں کے بعد کہا کہ نہیں آپ ہیڈ کو چھوڑ دیں، پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کرے گا یہ ہوگا. دیکھیں عدالتوں میں بھی تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں اگر چیزیں درخواست سے میرا حق بند ہے کہ میں درخواست دوں، اور ججوں کا حق بند ہے کہ وہ انصاف دے اور انصاف نظر آئے، ٹھیک ہے. اب درخواست میں تو 10 درخواستیں دوں گا. اب مجھے بتائیں نا کہ وہ قاسم سوری صاحب والی درخواست جو تھی، جس میں ٹریبونل نے بھی کہہ دیا، ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شاید لکھ دیا جائے کہ کوئٹہ کی عوام نے، بلوچستان کے صوبے کے کیپٹل نے 50-60 ہزار ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیے. یہ مطلب ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا انوکھا ایک واقعہ ہے. آج تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا. دوسری اسمبلی بھی آ گئی ہے، اس کا بھی تقریباً سمجھے کہ ٹائم کتنا ہو گیا. سر نمبر پورے ہیں آپ لوگوں کے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں فی الحال؟ دیکھیں میں تو نمبر مجھے تو نہیں پتا، کہ میں تو پارلیمانی پارٹی میں نہیں بیٹھتا، میں کوئی چیف وپ ہوں. نمبر دیکھیں اگر اجلاس بلایا گیا ہے، اجلاس نارمل اجلاس بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایجنڈا بھی آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اجلاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے بلایا گیا ہو، یا نارمل سیشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے یہ لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، اگر نمبر پورے ہوں گے تو لیں گے، اگر نہیں ہوں گے نہیں لیں گے. دیکھیں سر آپ نے بھی اس حوالے سے بات کی، الیکشنز کے حوالے سے مولانا بھی کرتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایک نیا الیکشن کروا دیا جائے صاف اور شفاف؟ یہ گارنٹی کون دے گا؟ یہ تو سر آپ جو نگران، کل اگر الیکشن ہو جاتے ہیں پھر جو ہار جگہ بولے کہ میں اس الیکشن کو نہیں دوبارہ شروع سے کرو. یہ تو کرکٹ میچ نہیں ہے 10 اوور کے دوبارہ سے شروع کر لیں، یا میں جو ہے آؤٹ نہیں ہوا مجھے دوبارہ بیٹنگ دے دو. دیکھیں ہر کوئی جو ہے، اگر دیکھیں چیزیں اگر ان کو بڑا تھا تو ہم بھی 2018 میں یہی کہہ رہے تھے نا کہ RTS سسٹم بند ہوگی، اور اس کو بولتے نہیں آپ لوگ جائیں اپنا کام کریں. یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے ایسے چیف الیکشن کمشنر آپ کو دیے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے چیف الیکشن کمشنر کو یہی کہتے تھے نا، ہم تو نہیں کہتے تھے. ان کا دیا ہوا تحفہ ہے نا، ہم تو نہیں کہتے نا. انہوں نے چھان بین کر کے سب کچھ کر کے ان کو بٹھایا نا. غلطی ہو جاتی ہے میں سے، کوئی غلطی ہوئے، کتنے چیف سیکرٹری چینج کیے، کتنے IG چینج کیے، کتنے کیا کچھ کیے. ابھی بھی دن مطلب ہے کہ ہفتے میں پتہ نہیں کتنے ایڈوائزر چینج ہو رہے ہیں، KP میں اسپیشل اسسٹنٹ چینج ہو رہے ہیں. آپ ان کو ہٹا دیا، ان کو لگا دیا، ان کو ہٹا دیا، ان کو لگا. تو چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، کوئی اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہمارے پاس فورم موجود ہے، پارلیمنٹ. آئیں پارلیمنٹ میں ہم قانون سازی کریں، الیکٹورل ریفارمس کریں، ایسی چیزیں کریں کہ یہ چور دروازے جس سے مجھے شک ہے آپ کو شک ہے اس کو بند کریں. اگلا الیکشن میں جب ہم جائیں ایسا الیکشن ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. بالکل بڑی بہترین آپ نے بات کی. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج جسٹس منیب اختر کا ایک خط بھی سامنے آیا، اس خط کے اندر انہوں نے کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کیے ہیں. اپنے خط کے اندر انہوں نے کہا کہ جو سینئر موسٹ جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے خط لکھ کے کچھ آئینی جو مسائل ہیں، آئینی نکات ہیں، ان کو اٹھایا تھا، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے آگے سے خط لکھا اس میں ان آئینی وہ جو معاملات ہیں ان کا جواب نہیں دیا گیا، دیگر چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اپنی تعریف کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خط کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ماضی قریب کے اندر ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو 63A والا معاملہ ہے اس پہ جو بینچ بنے گا اس کی سربراہی منصور علی شاہ صاحب کریں گے. اب انہوں نے خود کیوں اس کی سربراہی سنبھال لی ہے، پھر ایک جو ایڈ ہاک جج ہیں ان کو کیوں اس میں شامل کیا گیا ہے، یہ کوشچن بھی انہوں نے کیا. اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بینچ سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو کچھ سوالات ہیں ان کا وہ جواب چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرا یہ جو خط ہے اس کو مقدمے کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. دوسری جانب خبریں اس طرح کی ہیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مزید مقدمات درج کرنا چاہتی ہے. جس قسم کی یہ تقاریر کر رہے ہیں، جس قسم کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے حکومت کو تحفظات ہیں اور ان کے اوپر نئے مقدمات درج ہو سکتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے اپنے جو ان کی اس وقت ٹیم ہے، جو ان کی جماعت ہے، اس سے کچھ مایوسی کا اظہار کیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں
کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج آپ لوگوں نے کیوں ختم کیا, آپ لوگ کیوں نہیں لیاقت باغ پہنچے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی بہن تو پہنچ گئیں, لیکن اور کوئی رہنما لیاقت باغ نہیں پہنچا جو احتجاج ہوا. علی امین صاحب بھی راستے سے ہی واپس چلے گئے. تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اب آگے کیا حکمت عملی ہوگی احتجاج کے حوالے سے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں خان صاحب کے وکیل اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف شعیب شاہین صاحب. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا. بغاوت کے مقدمے بھی اب سنا آپ لوگوں پہ مزید بنیں گے, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو پہلے نہیں کیا, پر آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں سر کہ علی امین کہہ رہا ہے کہ انقلاب لے آئیں گے, 10 گولیاں ماریں گے. آپ لوگ جمہوری لوگ ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ جمہوری لوگ ہیں, یہ ایک سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. کیا انہوں نے ہمیں گولیاں نہیں ماری؟ کیا انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ شیلنگ نہیں کی؟ کیا مجھے ہمیں چھوڑیں پی ٹی آئی والوں کو, جو کچھ صحافیوں کے ساتھ کیا مجھے بتائیں. میں صحافیوں سے شروع کرتا ہوں. حیدر شیرازی جیو کے جو رپورٹر ہیں ان کو کہا اس کو 9 مئی میں ڈال دیں گے دہشت گردی میں. اس کو کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کرتی کیا ہے, انکاؤنٹر میں بندے مار دیتی ہے, کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ہم آپ کو انکاؤنٹر میں مار دیں گے. میں صرف ایک رپورٹر کی بات کر رہا ہوں, اسی کے ساتھ اس کا فیضان تھا, کون اس کا دوست, اس کے ساتھ یہی کچھ کیا, تشدد کیا, مارا اور جو کچھ کیا. پھر ڈائریکٹ فائرنگ کی, وہاں شیلنگ کی, فائرنگ کی پنڈی میں صحافیوں کے اوپر. میں ابھی پی ٹی آئی کا ورکرز کو چھوڑ دیں, کس قانون کے تحت, کس لا کے تحت, ابھی چھوڑ دیں کہ ہم نے ایک جواب دینا ہے یا نہیں دینا, دیٹ از اے سیکنڈری تھنگ. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو گولیاں آ کے ماریں گے, آپ کو یہ کریں گے, یہ کریں گے. ادروائز تو سیلف ڈیفنس کا ہر کسی کو حق حاصل ہے. مجھے کوئی گولی مارے گا, مجھے حق حاصل ہے کہ میں پہلے مار دوں. لیکن ہم ریسٹرینٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ایک سٹیزن, انوسینٹ سٹیزنز آف پاکستان کے طور پر, معصوم شہری کے طور پر ہم ظلم سہ رہے ہیں. ہم ان کی یزیدیت اور فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اب 80 سالہ ایک خاتون, بوڑھی خاتون, وہ دہشت گردی کے مقدمے میں بند ہے. ان کے اندر میں شعیب شاہین جو اس کانسٹیچوئنسی, جو پاکستان کا سینئر موسٹ وکیل اور پاکستان کے تمام بار کونسل بار ایسوسیشن کو میں نے ہیڈ کیا ہوا ہے, ان کی نظر میں دہشت گرد ہوں. 9 پرچے میرے خلاف دہشت گردی کے. اب پرسوں ہم جا رہے ہیں, میں ہوں, گور صاحب ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, ہماری گاڑی راستے میں روک لی کہ تم جا کیوں رہے ہو, تمہارے خلاف پرچہ ہوگا, تمہیں جیل میں ڈالیں گے. میں نے کہا ڈالو. خیر وہاں سے ہم نکلے, دوسری گاڑی میں میں گیا, باقی تو یہ دوست چلے گئے. تیسری میں گیا, میں نے 3 اٹیمپٹس کیے اور ہر بار میرے پیچھے پولیس آئی. پھر ہم نے 2-2, 3-3 کی ٹولیوں میں ہم نے وہاں بندے بھیجے, کیونکہ میں نے کہا مجھے پہچانتے ہیں, آپ لوگ کو نہیں پہچانتے, آپ لوگ تو پہنچو نا. پر جو خان صاحب بات یہ ہے خبر آ رہی ہے کہ وہ ناراضی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جماعت اس طریقے سے احتجاج نہیں کر رہی, بلکہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بزدل ہے قیادت, اسپیشلی جو بیرسٹر گور صاحب کا نام بھی آیا. دیکھیں ود ریسپیکٹ, ہمارا انٹرنل احتساب روز ہوتا ہے, ہم روز امتحان سے گزرتے ہیں. پرچے کرنا, جیلوں میں ڈالنا, وہ تو میں ہو آیا ہوں, جیلوں میں سے ہو آیا, حوالات میں بھی بند ہو کے آ گئے, CIA میں رہ کے آ گئے, کئی پرچے ہم نے بھگتے ہیں, وہ ہم بھگت رہے ہیں, آئندہ بھی بھگت لیں گے. بات یہ ہے کہ ہم پرامن شہری ہیں, پرامن شہری تھے اور آئندہ بھی رہیں گے. ایک بات طے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یزیدیت اور فسطائیت کو بند کریں, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مجھے بتائیں, اسی شہر اسلام آباد میں آیا تھا, مریم نواز آئی, PDM کی جماعتیں آئیں, ہماری گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلائی, ہم نے ان کو ریڈ زون تک سیف پیسج دیا اور سیکورٹی دی. ہمارے خلاف مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ دھرنا دیا انہوں نے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا یہیں G9 کے پاس. ہمارے پاس بلاول بھٹو صاحب آئے, جس وقت پنجاب میں بھی ہماری حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہماری حکومت تھی, وہ پورا سندھ سے پنجاب حکومت سے ہوتے ہوئے پنجاب کی ٹریٹری سے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹ ہے کوئی بھی پارٹی احتجاج کرے, گیدرنگ کرے یا ریلی نکالے. ٹھیک, ہم نے ایک اجازت مانگی کہ ہمیں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں, نہیں دی. ہم نے کہا ہم پروٹیسٹ کریں گے. اب پروٹیسٹ کے اوپر چلے آپ لیاقت باغ کے ارد گرد پولیس لگا دو, آپ کہہ دو کہ نہ پہنچیں. مجھے بتا دیں پورا پنڈی ڈویژن انہوں نے جام کر دیا, کس قانون کے تحت؟ مجھے بتائیں, میں ٹیکس دیتا ہوں, میں ایک روڈ کا استعمال کر رہا ہوں, میں روڈ پہ جا رہا ہوں, میرے خلاف کس قانون کے تحت میرے لیے روڈ بند کر دی؟ آج کی روڈ بند کر دی, دوسری کر دی. فیض آباد دھرنا ججمنٹ جو ایک ہی کریڈٹ ہے ان کے اوپر, باقی تو سارے ڈسکریڈٹ ہیں ان کے, اس کے اندر انہوں نے کہا کوئی بھی شخص, خواہ وہ ادارہ ہے خواہ وہ پارٹی ہے, کوئی بھی شخص یا ادارہ یا کوئی اشخاص یا چند لوگ
جو روڈ بند کریں گے یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا. آپ نے روڈیں بند کر دی اور جب دل کرتا ہے. سنگجانی کا ہم نے جلسہ کیا, سنگجانی کے جلسے میں پورا راولپنڈی ڈویژن بند, لاہور کے جلسے کی اجازت دی اور وہ بھی ہم 10 گھنٹے, وہ کہاں کانا میں جا کر 10 گھنٹے لگا کر ہم پہنچے. آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکلوں پہ, اس میں سر تنقید یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ پھر آپ لوگ وہاں پہ کرتے کیوں ہیں؟ آپ سیاسی جماعت ہیں, آپ جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ پہنچے اگر آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات, آئین اور قانون تو دیتا ہے, یہ بدماشوں کے بیوروکریٹ غلاموں کی در غلام جو پولیس ہے وہ ہمیں بےایمانی کرتی ہے, بدماشی کرتی ہے, گولیاں مارتی ہے, تشدد کرتی ہے, شیلنگ کرتی ہے. ہم نے بھگتا نہ سارا کچھ کیا. پورے پنڈی میں سارا دن صبح 8 سے رات 10 بجے تک یہی ہوتا رہا. آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو ہی مضبوط کرنے کے لیے اب آئینی ترمیم لانے کی بات کی جا رہی ہے, ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کے جو آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. تو آپ حکومت کو سپورٹ کریں گے, مولانا کے ساتھ مل کے کچھ لا رہے ہیں اس لیے کہ اگلے ہفتے ان کی خواہش ہے کہ یہ تو تیاری کر رہے ہیں حکومت والے پوری؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ انلیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے, ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, باہر بیٹھا ہوں, میں پارلیمنٹیرینس نہیں ہوں. میں 1,05,000 ووٹ لے کے جیت کے بیٹھا ہوں. آج بھی میرے پاس فارم 45 ہے. نہ ٹریبونل چلنے دے رہے ہیں, نہ الیکشن کمیشن جو جرائم کی آماج کا بنا ہوا ہے, نہ کیس کو چلنے دے رہا ہے. کبھی ایک ٹرانسفر, کبھی دوسرا ٹرانسفر, کبھی کیا ہینڈ پکڈ ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات مجھے بتا دیں, آج بھی پارلیمنٹ یہ انلیجٹیمیٹ ہے. یہ مولانا نے کہا ہے, ہم اس کے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آئینی کسی طرح سے ترمیم ہو ہی نہیں سکتی ان سے. نمبر 2, مجھے بتا دیں آج یہ نیشنل اسمبلی مخصوص نشستیں نہیں ملی, وہ انکمپلیٹ ہے, تو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ تیسری بات, آج بھی سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا KP کا, کیا آپ پورے ایک فیڈرل یونٹ کو آپ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں اور کیسے آپ آئینی ترمیم لا سکتے ہیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر مسودہ ہے یہ مارشل لا سے بدتر مارشل لا ہے. مجھے بتا دیں آرٹیکل 8 میں ترمیم کی بات کامران مرتضیٰ نے کیا کہا؟ بلاول نے کہا جی مجبوری ہے, کرنی پڑے گی. یعنی اس میں آپ آرٹیکل 8 کے تحت وہ ترمیم کر کے آپ لوگوں کے شہریوں کے بنیادی حقوق معطل کر رہے ہیں. دوسری بات, آرٹیکل 199 میں کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں, صرف نیشنل سیکورٹی کا نام لے دیں, اس کو اٹھائیں, اس کو ماریں, اس کو تشدد کریں, اس کی لاش پھینک دیں, آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے. تیسری بات مجھے بتا دیں, آرٹیکل باقی جو ترمیم کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت بٹھا دیں گے جو کہ ایکچولی غیر آئینی عدالت ہوگی, جس کا سربراہ قاضی فائزہ ہوگا. اور اس کو اپوائنٹ کون کرے گا؟ شہباز شریف اور آصف علی زرداری. یعنی منی لانڈرر اور جو ڈکیتی کے ذریعے, ووٹ چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی وہ جو پرائم منسٹرشپ ہے, جو 17 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ فیصلہ کرے گا کہ میرے فیصلے کون کرے گا, انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں. اور ایسی عدالت جو 68 ایئرس تک بھی کام کرے گی اور ان کی ایج بڑھا دی جائے گی. ویسے آج ہی وہ ریاست علی آزاد صاحب کسی جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں بندہ 35 سال کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اوور ایج ہو گیا, اس کو نوکری نہیں دینی, اور دوسری جانب جو ہے اتنے بڑی عمر میں بھی نوکریاں ملیں گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کے کچھ لوگ بھی ووٹ دے سکتے ہیں. 63A والا معاملہ بھی معزز عدالت کے سامنے ہے, جسٹس منیب اختر صاحب نے خط بھی لکھ دیا, اس خط کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہترین خط لکھا ہے انہوں نے, کوئی انہوں نے اپنی ذات کا جواب نہیں دیا. دس کریڈٹ گوز ٹو جسٹس منیب اختر. انہوں نے اپنی ذات کے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ریز کیے تھے, آپ نے اس کا تو جواب نہیں دیا, آپ نے میرے اوپر کچھ اور چیزیں جو لکھی ہیں اس کی تو حیثیت نہیں جواب دینا. دوسری بات, جب ایک دفعہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ہیڈ کرے گا منصور علی شاہ صاحب, اب آپ خود کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ یعنی جاتے جاتے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر کے اپنے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ایسے کیسز میں. اور ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ جو 2 سال میں نہیں لگا, آپ نے جاتے جاتے ہر حال میں اس کو لگانا ہے تاکہ آگے آئینی پیکج لا سکے. یہ تو سوائے اس کے اوپر سر جو وکلا کی تحریک کی بات ہوتی ہے, احتجاج کی بات ہوتی ہے, کریڈٹ دینا پڑے گا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کہ وکلا تحریک کوئی نہیں چلی. وہ جو گروپ ہے وہ مضبوط ہے, آپ لوگ اپوزیشن میں بھی ہیں, پاپولر سینٹیمنٹ بھی ہے, لیکن PTI کے وکلا جو ہے وہ لوگوں کو متحرک نہیں کر سکے, اس طرح تحریک نہیں چل سکے. صاحب اگر یزیدیوں کے پاس اس وقت اسلحہ زیادہ تھا اور یزیدیت نے حسین اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا, تو یزید تھا, حسین ہے. بات یہ ہے کہ سچ پہ کون کھڑا ہے, اعظم نذیر تارڑ ہو یا اس کا کوئی گروپ ہو. جو انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل کام کرے گا, تاریخ میں ان کا نام سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا.
آج سب وہ کردار مر گئے ہیں، جسٹس منیر اور ان کے ساتھ چلنے والے، لیکن وہ بدترین کردار بھی یاد ہے اور کارنیلیس کا کردار بھی آج بھی یاد ہے لوگوں کو، جس نے ہوا کے رخ کے خلاف کھڑا ہو کے حق سچ کا ساتھ دیا۔ زندگی کتنی ہے، مر جانا ہے ہر کسی نے، یہ 3 سال اقتدار لے بھی لیا یا یہ 100 کارڈ اعظم مزید تارڑ بیٹھ بھی کیا، ان لوگوں کی چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج جیل میں بیٹھنے والا وہ شخص سب سے زیادہ باعزت ہے، آج لوگ اس کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اس کا نام ہے عمران خان۔ مجھے بتا دیں، یہ سبق ہے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے لیے سبق ہے۔ آج بھی آپ کھڑے ہو جاؤ، مجھے بتا دیں کہ تحریک کیا ہوتی ہے۔ وکلا تحریک کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس ہفتے ہم پشاور میں، باجوڑ میں، شاید کراچی میں بھی اسی ہفتے ہم اس میں لائرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ برے اور سیاہ کردار ماضی میں بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے، مگر ان کے چہرے لکھے جا چکے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں نا، نوشتہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو ہر کسی کو نظر آ رہی ہیں۔ شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، پروگرام کا اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔